بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کی رحمت کی طرف آگے بڑھنا، بخشش طلب کرنا، جولی کو پھیلانا اور اپنے قلب و روح کو اس نور سے منور کرنا، روشن کرنا، یہ بڑا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہر ایک سے اس کی رحمت، اس کی عطا کرم نوازی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و پیار ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں پیغام یہ ہے کہ ہم سب آگے بڑھیں، سچا رجوع اس کی رحمت کی طرف، جس طرح پہلے عرض کیا، اس کی طلب میں آگے بڑھیں اور ہم سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں۔ ایک ایک لمحہ ہماری اصلاح میں گزرنا چاہیے اور نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اچھائی اور خیر کی طرف۔ اور میں عرض کروں کہ جو سچا رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اس میں دیکھیں دہرا کے، جس کو تکرار کہتے ہیں، اس کو پہلے تائبین توبہ کرنے والوں سے محبت کی بات ہے، پھر پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ توبہ پہ ہم بات کر بھی چکے اور اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ سچا رجوع اس کی بارگاہ میں، یہ ہر وقت کی ہم سب کی ضرورت ہے۔ تمام خواتین اور حضرات سننے والے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو رجوع اس کی بارگاہ میں کر لیتے ہیں اور غفلت سے نکل آتے ہیں اور غفلت والی زندگی سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی طرف، اس کی یاد کی طرف اس کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرے، یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، جو اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ ہم اس نسبتیں اختیار کر کے آگے بڑھیں اور اس رب کی محبت نصیب ہو جائے۔ دوسری بات ہے پاکیزگی اختیار کرنا۔ پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، اور تزکیہ کا تصور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صوفیاء اور صالحین اس کو سمجھاتے ہیں، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، جو مقاصد نبوت ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں اس میں تزکیہ و یزکیہم بطور خاص کا ذکر ہے۔ تو یہ پاکیزگی، پیوریفیکیشن جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی طرف جو توجہ دیتے ہیں اور جس کا آغاز انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، پھر باطن کی طرف جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزگی و طہارت ظاہر سے شروع ہوتی ہے۔ انسان ظاہری اپنی چیزوں کو ان آرڈر کرتا ہے، درست کرتا ہے، اپنے ایکشنز کو درست کرتا ہے، عادات کو درست کرتا ہے۔ اس میں لباس کی پاکیزگی بھی ہے اور ظاہر کی پاکیزگی، طہارت، جس کو شریعت مطہرہ بھی بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہ پاکیزگی باطن کی طرف جاتی ہے، پھر قلب کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، سر، خفی و اخفا، باطن، اس میں ذکر میں مگن ہو کے انسان اپنے من کو روشن کرتا ہے اور جو باقی روحانی بیماریاں ہیں ان سے شفا طلبی کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم گاہے گاہے ڈسکس بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس پیوریفیکیشن کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا ضروری ہے۔ بری خصلتوں اور بری عادتوں کو چھوڑنا یہ بڑا چیلنج ہے۔ بری عادت کا چینج کرنا اس کوائٹ ہارڈ، لیکن اس کو صوفیوں نے اور درویشوں نے، اللہ کے ولیوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے گناہوں سے نفرت کی، گناہ گاروں سے پیار کیا۔ گناہ گاروں کو انہوں نے موقع دیا اپنے درگاہوں پہ، آستانے پہ، اپنے لنگر خانے، ان کے دسترخوان ہر ایک کے لیے بغیر رنگ و نسل کی تمیز کے کھلا ہوتا ہے۔ وہ ایک موقع، اپرچونٹی فراہم کرتے ہیں، لوگ آئیں، اصلاح حاصل کریں، اپنی مجلس کے اثر سے وہ ان کی بری عادتوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ اور یہ مجلس کی تاثیر، یہ ایک سلسلہ ہے، روحانی سلاسل تصوف کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت کے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم اس بات کو، اس نقطے پہ آج کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم اگر توبہ کریں تب بھی اللہ محبت کرتا ہے ہم سے، اور جب ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور پاکیزگی کو ہم نے شارٹ سا بیان کر دیا، اچھی مجلس اختیار کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، نیکی کریں، نیکی سیکھیں، سکھائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر برائی کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچھی علامت ہے کہ انسان کے اندر برائی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اور قرآن پاک فرمایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہیں کفر، فسوق اور گناہوں سے کراہت عطا کر دی جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو ان تمام جو بری چیزیں ہیں ان کی کراہت اور ان سے دوری میسر آ جاتی ہے، اور ان سے دور ہونا بہت بڑی بات ہے۔ نیکی کے قریب ہونا بہت بڑی اللہ کی رحمت اور عطا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔